حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی، پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی، ساری دیوار بنائی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا۔ فرمانے لگے بس بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا، آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، آپ بولیں۔ جو بول پڑے نا، غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی۔ ہاں تو آنکھ بند کر کے چل، ہاں آزم جاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے، پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا، یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا، تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے۔ اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا، وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا۔ اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، اللہ اکبر، فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے، یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچائی اس لیے ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا۔ سن لیں یہ بھی بات، ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں۔ یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا و صدقنا، ماننا ہے اور